فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ پوری دنیا میں اس وقت سب سے مظلوم دو ہستیاں ہیں، اور بھی بہت سے ہیں، صحابہ سارے۔ آج اس معاشرے میں خدا کی قسم ہم مسلمانوں کو مر جانا چاہیے۔ آج جتنے مظلوم صحابہ ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے وہ 5 بندے اکٹھے کرتا ہے، مشٹنڈا ویڈیو کیمرہ لگاتا ہے، 3-4 بے ایمان ادھر بٹھاتا ہے، 3-4 بے ایمان ادھر بٹھاتا ہے، بخاری اور مسلم کو آگے رکھتا ہے، حدیثیں پڑھ پڑھ کے صحابہ پہ تبصرہ شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ اتنے مظلوم۔ جس کا جی چاہتا ہے، ابو بکر نے یہ غلطی کی، عمر نے یہ غلطی کی۔ اب آپ کہیں گے میں بھی اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہوں، مجھے بھی پتہ میں ہٹ رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ صحابہ اتنے بلند ہیں، اگر تھوڑی سی بات صحابہ پہ آتی ہے اللہ عنوان بدل دیتے ہیں۔ صحابہ وہ ہستیاں ہیں جن کا دفاع اللہ نے کیا، صحابہ وہ ہستیاں ہیں جن کا دفاع قرآن نے کیا، صحابہ وہ ہستیاں ہیں جن کا دفاع آمنہ کے لال نے کیا۔ میں کیوں نہ کروں؟ جب ان کا تذکرہ آ جائے کسی بہانے سے، مجھے بھی کرنا ہے، میرا ایمان تب بچے گا۔ آج جس کا جی چاہتا ہے، ایک واقعہ سنتے ہیں اور آ کے مولانا صاحب وہ حضرت فاطمہ کو وراثت نہیں نہ دی تھی، مولانا صاحب وہ جب آپس میں مشورہ کیا تھا ابو بکر کی بیعت کا، علی کو کیوں نہ بلایا؟ مولانا صاحب عائشہ علی کے خلاف لڑائی کے لیے کیوں نکلی؟ جس کا جی چاہتا ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ میں آپ سے صرف پوچھتا ہوں، ہم سارے کے سارے، ہمارے والدین، ہماری مائیں، ہماری پھوپھیاں ساری 100% ٹھیک ہے؟ وہ مولوی ہو، وہ ڈاکٹر ہو، صحابہ اتنے مظلوم ہیں، مولوی بھی تبرہ ان پہ کرتا ہے، پیر بھی تبرہ ان پہ کرتا ہے، سید بھی ان پہ بھونکتا ہے، انجینئر بھی ان کے اوپر لب کشائی کرتا ہے، ذاکر بھی انہی کے خلاف گفتگو کرتا ہے، اپنے آپ کو مجتہد کہنے والا وہ بھی انہی کے اوپر زبان درازی کرتا ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے، دکھ کی بات یہ ہے، دکھ کی بات یہ ہے جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں ہم نبیوں کے مشن کو بیان کرنے والے، دین نبیوں کی محنت سے آئے گا، دین نبیوں کے طریقے سے آئے گا، ان کے سرکردہ مولوی، ان کے سرکردہ علماء اور بڑا دعویٰ کرنے والے کہ میں تبلیغ کی غرض سے 7 بر-اعظموں میں پھرا، وہ بھی ایسے بے حس ہیں، وہ بھی ایسے بے جان ہو چکے ہیں، ان کے ضمیر بھی اس قدر مردہ ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ جو امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ ان کے پاس جاتے ہیں، اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور وہ ان کے سروں پر رنگدار پگڑیاں پہناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں آگے سے میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن یہ ہے۔ دکھ تو یہ ہے، دکھ تو یہ ہے۔ آج کا دن میری زندگی کا سب سے خوش قسمت دن ہے۔ مجھے اللہ نے اتنی بڑی نسبت سے نوازا ہے۔ سبحان الہند۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، تیر کھا کے دیکھا جو کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ کل روزے قیامت میں معاویہ رب کی عدالت میں کھڑے ہو کے اگر اس نے کہا ہے باری تعالیٰ ان شین یہ عین ہے سے تو مجھے کوئی شکوہ ہی نہیں ہے، یہ تیرے نبی کے ساتھ مخلص نہیں تھے، یہ تیرے ساتھ مخلص نہیں تھے، یہ تیری کتاب اللہ کے بارے میں مخلص نہیں تھے، ان کو محمد کریم والی اذان پسند نہیں تھی، ان کو محمد کریم والا وضو پسند نہیں تھا، میں ان کے بارے میں شکوہ نہیں کرتا، دکھ ان سے پوچھ جو مجھے
گالیاں دیتے تھے اور یہ تیرے بننے کے دعوے دار تھے اور یہ ان سے جا کے پگڑیاں بنواتے تھے، پھر کیا ہوگا؟ اور اگر یہی سوال میرے اور آپ سے بھی ہو گیا، تم ان مولویوں سے برات کا اعلان کرتے تھے یا تمہاری بھی رالیں ٹپکتی تھی؟ کیونکہ اس کا لب و لہجہ بہت اچھا ہے، اس کے فالوور بڑے ہیں، جس مجلس میں اس کی تعریف کی جائے نال ہاں میں چھاں ملا دیے، بندہ اندر بڑا پڑھیا لکھا آدمی ہے۔ میں صرف اشارے کنایوں میں بات کرتا ہوں، وہی کافی ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ بڑے اونچے ہیں، بڑے بلند تر ہیں۔ بات آئی تھی ابو سفیان کی، میں نے عرض کیا کہ یہ دو ہستیاں اتنی مظلوم ہیں، کائنات میں اس وقت کوئی مظلوم نہیں، ایک ابو سفیان ہے اور ایک امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما، بڑے ہی مظلوم ہیں، جس کا جی چاہتا ہے ان کے اوپر اپنی زبان کے گھوڑے دوڑا دیتا ہے۔ یہ ابو سفیان، میں سوال کر رہے ہیں، یہ ابو سفیان جب رسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن، اس وقت بھی اس نے رسول اللہ پہ جھوٹ نہیں بولا، کیا اس نے ایمان لانے کے بعد آپ کے اوپر جھوٹ بولنا تھا؟ اس نے حالت کفر میں بھی آپ کے بارے میں غلط گواہی نہیں دی، اس نے ایمان قبول کر کے آپ کے دین کو ایک ساتھ دغا کرنا تھا۔ سوچئے تو صحیح، سوچئے تو صحیح، منافقت کرنی ہوتی تو وہ مکے کے ابتدائی سالوں میں نہ کرتا، منافقت اس نے 21ویں سال ہی جا کے کرنی تھی۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔